الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ریاض الصالحین باب میں ہم جو زہد کا باب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال اور درخواست کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، میری رہنمائی کیجیے ایک ایسے عمل کی طرف، اذا عملتہ، کہ اگر میں اس پر عمل کروں، احبنی اللہ و احبنی الناس، تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت رکھیں۔ ابھی جو سوال ہے یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے اندر جو سب سے بنیادی حص ہے، جو سب سے گہری حص ہے، وہ تعلق کی حص ہے، اور انسان کو ایسا خلق کیا گیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں سے محبت کرے، الفت کا معاملہ رکھے، اور لوگ بھی اس سے محبت اور الفت کا معاملہ کریں۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کا خالق و مالک ہے، وہ اس کو اپنا محبوب بنا لے اور وہ اللہ سے محبت میں سچا ہو جائے، یہ گویا انسان کی ایک بنیادی طلب ہونی چاہیے۔ خود قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور قرآن مجید نے یہ بات بھی بار بار واضح کی ہے کہ جس ہستی کو تم نے خالق مانا ہے اس کائنات کا اور خود اپنا، وہ کوئی تصور نہیں ہے، وہ کوئی مجرد آئیڈیا نہیں ہے، وہ کوئی ڈیوائن آرڈر نہیں ہے، وہ کوئی ایک میٹا کانشسنس نہیں ہے، بلکہ ایک ذات ہے جو حی و قیوم ہے، جو مستر کی پکار سنتی ہے اور جو اپنے بندے سے ایک ذاتی تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ بات کہ انسان یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرے، یہ انسان کے اندر جیسے ایک بہت بنیادی جذبہ رکھا گیا ہے اور ہونا چاہیے۔ اور پھر انسان چونکہ اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کے اندر یہ بھی ایک طلب ہے کہ جو اس کے ابنائے جنس ہیں، جو اس کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کا تعلق محبت کا، التفات کا، شفقت کا اور رحمت کا۔ تو یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی لوگوں کا محبوب بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طلب لیجیٹیمیٹ ہے، جائز ہے۔ مشہور بننا، معروف ہونا، بڑا بننا، نمایاں ہونا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان یہ چاہے کہ صالحین اس سے محبت کریں، اہل ایمان اس سے محبت کریں، اللہ کے اولیاء اس کے بارے میں دل میں محبت اور رحمت کے جذبات رکھیں، تو یہ بالکل جائز اور بلکہ پسندیدہ ایک احتیاج ہے جو انسان کو اپنے اندر پیدا کر دے۔ تو سوال یہ کیا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ آپ نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ وازہد فیما عند الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس میں زہد اختیار کرو، یحبک الناس، تو لوگ تم سے محبت کریں۔ اب زہد کس چیز کا نام ہے؟ اس کا ترجمہ عام طور پہ بے رغبتی سے کیا جاتا ہے کہ زہد کا مطلب ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ ایک اور ترجمہ اس کا جو کیا جاتا ہے وہ قناعت ہے کہ بھئی دنیا سے تعلق رکھنا اور اس میں ہر وقت مزید کی جو ہڑک انسان کے اندر ہے، جو حرص ہے، اس سے بچنا۔
اب اس جو زہد ہے، بہت سی احادیث کی کتابیں ہیں جس میں پورا ایک باب ہوتا ہے زہد کا باب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی اعلیٰ قدر ہے اور جس کو طلب کیا گیا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزران کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل کیسا تھا، تو اس پر ایک ہی عنوان جو ہے وہ صادق آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ زاہدانہ زندگی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں بہت مال رہتا تھا اور بہت جائیداد تھی، بہت جو ہے خراج تھا، بہت مال فے تھا، تو آپ بہت دولت مند تھے ان معنوں میں، یعنی آپ کوئی اس طرح تنگ دست آدمی نہیں تھے۔ مدینہ میں آنے کے بعد، خاص طور پر فتوحات کے ہونے کے بعد، تو آپ بہت دنیاوی لحاظ سے بہت خوشحال اور تونگر تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے کوئی مال جمع نہیں کیا، اور بلکہ ایک عام ایوریج جو ایک صحابی جس طرح رہتے ہیں اس سے بھی شاید کم تر لائف سٹائل اختیار کیا۔ یعنی ایک تو ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ قائم کیا وہ اصل میں جیسے ایک حکمران کے لیے اسوہ ہے، اور حکمران کا اسوہ یہ ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ حاکم بنا دے تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اس کی مملکت میں رہنے والا جو ایک عام آدمی ہے، ایک جو ایوریج فرد ہے، اس کا لائف سٹائل وہ اختیار کرے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی آپ نے گزاری ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اس سے بھی کمتر سطح پر زندگی گزارنا آپ نے اپنے لیے پسند فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ زہد ایک بہت بڑی قدر ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیسے کریں؟ ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قول نقل ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ قول حدیث نبوی کے طور پہ یعنی مرفوع حدیث کے طور پر بھی نقل ہوتا ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ لیس الزہادۃ فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرنا یہ نہیں ہے، یعنی پہلے نگیشن کی جا رہی ہے کہ بھائی زہد یہ نہیں ہے، اور پھر بتایا جائے گا کہ زہد یہ ہے۔ زہد کیا نہیں ہے؟ بتحریم الحلال، زہد حلال کو حرام کرنے کا نام نہیں ہے، ولا اضاعۃ المال، اور نہ ہی زہد مال کو ضائع کرنے کا نام ہے۔ اب چونکہ یہ ایک ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے الہامی مذاہب میں بھی، غیر الہامی مذاہب میں بھی، کہ جب انسان یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے خدا رسیدگی اختیار کرنی ہے، خدا تک پہنچنا ہے، تو ایک تصور رہا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں دنیا سے کلیتاً منقطع ہو جاؤں، اور چونکہ ایک آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈویلٹی کا تصور شروع سے رہا ہے، یونانیوں سے چلا آ رہا ہے، روح اور جسم کا، کہ بھئی یہ روح ایک چیز ہے اور جسم ایک چیز ہے، اور یہ بات بھی ساتھ طے کر لی گئی کہ بھائی اگر انسان روحانی طور پر اوپر اٹھنا چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کے تقاضوں کو دبائے، بلکہ ان کو کچلے، یہاں تک کہ جیسے بالکل ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی نفس کے اندر جو جبلتیں ہیں، جو شہوتیں رکھی گئی ہیں، ان کو کچل کر، آئیڈیل تو یہ ہے کہ بالکل ہی ختم کر دے، اور تصور یہ ہے کہ جب تک اس جسم کو تعذیب نہیں دی جائے گی، اس جسم کو سزا نہیں دی جائے گی، اس کو بالکل ملیا میٹ نہیں کیا جائے گا، روح کے لیے پرواز کا اور روح کے لیے مالک تک پہنچنے کا، خدا تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں۔ تو اس وجہ سے کیا کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال و طیب کی ہیں اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے، اور اس میں گویا ایک طرح کا ایروگنس شامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کس نے حرام کی ہیں جو طیبات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے نکالی ہیں لوگوں کے لیے،
ان کو کس نے حرام ٹھہرایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں میسر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندے ایک عاجز کمزور افراد کی طرح ان نعمتوں کو قبول کریں اور ان کا حق شکر ادا کریں۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ دین کے اندر، دین اور شریعت کے اندر جو پرسکرائبڈ احکامات ہیں، مخصوص صورتحال میں اس میں اگر کوئی نرمی کی گئی ہے، رخصت کا معاملہ دیا گیا ہے، اس پر بھی آدمی کہے کہ نہیں جی میں اس کو اپنے شایع نشان نہیں سمجھتا اور میں تو ہمیشہ عزیمت کی راہ اختیار کروں گا، اور جو شریعت میں رخصت کا پہلو ہے بھی تو میں اس کو اختیار نہیں کروں گا، تو یہ بھی ایک طرح کی مکابرت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کی طرف سے عزیمت والے احکامات کو قبول کیا جائے، اسی طرح وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی طرف سے جو رخصتیں دی جائیں ان کو بھی قبول کیا جائے۔ لیکن یہاں تو معاملہ عزیمت سے آگے کا ہے، ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال اور طیب چیزوں کو، ایک یہ ہے کہ ترک کر دے آدمی، بعض اوقات کسی علاج کے لیے ترک کرتا ہے، علاج چاہے وہ فزیولوجیکل یا کوئی انسان کے جسم کا مسئلہ ہو یا کوئی روحانی مسئلہ ہو، کسی سبب سے کچھ عرصے کے لیے کسی چیز سے انسان پرہیز کرے، اپنی روحانی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے اصلاح کے لیے اور اپنے نفس کے تزکیے کے لیے۔ لیکن ایک تصور یہ ہے کہ کسی چیز کو مستقل ترک کر دینا اور اس تصور کے ساتھ ترک کر دینا کہ یہ چیزیں گویا میری روحانی ترقی کے لیے مضر ہیں، اس کو کہا گیا ہے کہ زہد حلال کو حرام کرنے کا نام نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سرکشی ہے، ویسے ہی اللہ کے حلال کو حرام کرنا بھی ایسی ہی سرکشی۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بالکل نجی سا واقعہ تھا، اور اگر آپ ویسے آپ دیکھیں تو وہ واقعہ اتنا عام سا لگتا ہے، ٹریویل سا لگتا ہے کہ اس کو ایک صورت کا موضوع بنانا، اس کا سر عنوان بنانا اور اس پر گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ لیکن سبب یہی ہے کہ ایک خاص وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص طرح کے شہد کو اپنے لیے کہا کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ تو پیغمبر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر چونکہ اسوہ ہوتے ہیں، قدوہ ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں، تو اگر پیغمبر خاموش رہ کر بھی یہ عمل کرتے اور یہ نہ بتاتے کہ بھائی یہ میرا بالکل ذاتی عمل ہے اور تمہارے لیے اس میں ممانعت نہیں ہے، بس خود اجتناب کرتے، تو اس سے کیا ہوتا؟ اس بات کا اندیشہ تھا کہ امت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتی، جیسے ہوا ہے۔ یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کو اونٹ کا گوشت مرغوب نہیں تھا، پسند نہیں تھا، وہ نہیں کھاتے تھے، تبان ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو وہ نہیں کھاتے تھے، تو بعد میں یہود نے اس کو اپنے اوپر حرام ہی ٹھہرا لیا۔ میں یہ کر رہا ہوں، یہ اتنی اہم بات ہے کہ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے یہ معاملہ، یعنی آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں باقاعدہ چوپایوں کا تذکرہ ہے کہ وہاں پر بھی یہی ہوا کہ جو ہے کچھ چوپایوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا گیا شرک کی بنیاد پر اور اسباب سے، بدعتیں خود سے ایجاد کر لیں، تو کہا کہ زہد اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم تکشف میں اور تم جو ہے اپنے جسم کو تعذیب دینے کے لیے جو چیزیں اللہ نے حلال ٹھہرائی ہیں ان کو بھی حرام ٹھہرا دو۔ ولا اضاعت المال، اور نہ مال کو ضائع کرنے کا نام ہے کہ یہ مال جو ہے یہ نجس چیز ہے، یہ غلاظت ہے، اس کو پھینک دو، اس کو ضائع کر دو، اس کو کہیں پہ پانی میں جو ہے بہا دو، یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے تمہارے پاس، دنیا میں تمہارے قیام کا ذریعہ ہے، اس کے بارے میں تم سے مواخذہ ہوگا۔ تو زہد نہ تو حلال کو حرام کرنے کا نام ہے اور نہ مال کو ضائع کرنے کا نام ہے، یہ تو نفی کر دی۔ اب پھر ہے کیا؟ تو فرمایا انما الزہادۃ فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرنا یہ ہے ان تکون بما فی ید اللہ،
کہ بے شک جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ ہو جائے اوثق منک بما فی یدیک، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر تمہارا وثوق اور اعتماد زیادہ ہو۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس پر اعتماد اور توکل اور وثوق کم ہو، جو اللہ کے پاس ہے اس پر اعتماد زیادہ ہو۔ یہ بالکل گویا ایسنس بتا دیا زہد کا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جو چیز نقد ہے نا میرے پاس، اصل ایسٹ تو وہی ہے، اور جو ادھار ہے وہ ادھار پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو جو میرے پاس ہے اصل چیز وہی ہے، اسی پہ مجھے مدار رکھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید جب جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، بتاتا ہے، تو اس کو طرح طرح سے انڈورس کرتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب ایک ڈیل ہو رہی ہے نا کہ دنیا میں تم میرے لیے اپنی جان اور مال تج دو تو کیا ہوگا، میں تمہیں اس کے عوض جنت دوں گا۔ اب یہ جو ڈیل ہے نا اس میں بنیادی طور پہ ایک ڈسپیرٹی ہے کہ آپ سے اس دنیا میں مانگا جا رہا ہے وہ بالکل نقد اور حاضر ہے، اور جو آپ کو آفر کیا جا رہا ہے اس کے مقابل میں وہ یہاں نہیں ہے، وہ ایک اور دنیا میں ہے، اور وہ دنیا بھی ایسی ہے کہ جو غیب میں ہے، انسان کے حواس کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نا اب اس کو انڈوس کیسے کیا گیا، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور کہا کہ یہ ایک وعدہ ہے جو اللہ پہ سچا ہے، انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ اور پھر مزید کہا ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور کہا کہ اس سے بڑھ کر کون ہوگا، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا کون ہوگا۔ تو اب دیکھیں اسی لیے بتایا جا رہا ہے نا کہ جو کچھ تمہیں دیا جائے گا وہ آخرت میں ہے، تو اسی وجہ سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر تمہارا اعتماد نہ ہو اور اس پر اعتماد زیادہ ہو جو اللہ کے پاس ہے۔ تو کہا کہ دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے رستے کی سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہے، اللہ سے دور کرنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے، یہ دنیا ہے نا۔ مال بھی دنیا کا حصہ ہے، اولاد بھی دنیا کا حصہ ہے، اقتدار بھی دنیا کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اور جو ہے چیزیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، دنیا کا حصہ ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں۔ تو کہا کہ جو آدمی زہد اختیار کرے گا، دنیا اس میں قناعت اختیار کرے گا، دنیا میں رہے گا لیکن اللہ سے متعلق رہے گا، اس کا توکل اللہ پر ہوگا، تو پھر اللہ اس سے محبت کریں گے۔ اور وَازْهَدْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس میں زہد اختیار کرو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ دیکھیے انسانی تعلق سب سے مضبوط تعلق کون سا ہوتا ہے کہ جس میں مفادات درمیان میں نہ ہو۔ مفادات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی تعلق کا وائرس ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے سے محض فائدہ اٹھانے کے لیے تعلقات قائم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر وہ تعلق سچا نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی شخص کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ مجھ سے متعلق صرف کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے، اور میری دنیا کی میرے پاس جو دولت ہے، میرا جو منصب ہے، اس کی بنیاد پر مجھ سے قریب ہو رہا ہے، میری تعریفیں کر رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے، تو اس آدمی کی عزت اس کے دل میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا لوگ اپنے ارد گرد ایسے چاپلوس لوگ رکھتے ہیں، جھولی چک جس کو کہا جاتا ہے، اور ان پسند بھی کرتے ہیں ان کی تعریفیں کریں، لیکن وہ کبھی دل سے ان کی عزت نہیں کرتے۔ وہ ٹھیک ہے کہتے ہیں کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، اور ٹھیک ہے چونکہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے نفس پھولتا ہے تو انسان اپنے ارد گرد اس طرح کے لوگ رکھ لیتے ہیں، لیکن ان سے محبت نہیں کرتے۔ محبت انسان اسی سے کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو یہ اعتماد ہو کہ اس کا مجھ سے تعلق کسی مفاد کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق میری ذات سے ہے، میرے پیسے سے، میرے منصب سے، میری وجاہت سے نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب
تم ان جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ گے، اس سے جو ہے سیر چشمی اختیار کرو گے، اس سے استغنا اختیار کرو گے، تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اسی لیے استغنا جو ہے یہ بہت بڑی قدر ہے۔ اقبال نے کہا کہ خدا کے پاک بندوں کو غلامی میں، حکومت میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، کہ مسلمانوں کا جو معراج ہے نا وہ فقر میں ہے، وہ زہد میں ہے، اور وہ دنیا سے اور اس کے مفادات سے بے رغبتی میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کو ایسا عمل بتا دے کہ اگر میں کر لوں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ آپ نے فرمایا دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس میں زہد اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔